السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ کورس سبق نمبر 2 کا دوسرا پارٹ سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کا علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو پہلے آپ سبق نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 اور سبق نمبر 1 کی پریکٹس کریں۔ میں ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے آسانی سے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد آپ کو آج کے سبق کی صحیح درست طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو چلو سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین لام عین لام غین لام غین لام۔ غین کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ موٹے حروف میں شامل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں کون کون سے موٹے حروف پڑھیں گے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ آج کے سبق میں کون سے حروف موٹے پڑھنے ہیں۔ تو غین جو ہے نا یہ موٹا حروف ہے، لہٰذا قرآن پاک میں جہاں پر بھی غین آئے گا اس کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ غین لام کاف لام کاف لام۔ یہاں کاف پڑھتے وقت آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، ایک ہوتا ہے قوف جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، 2 نقطوں والا قاف، اور جو ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا آپ کو بتایا بھی تھا کہ 2 نقطوں والا قاف جو ہوتا ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ بغیر نقطوں کے ہے، اس کو نرمی کے ساتھ آسانی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ کاف لام کاف نون کاف نون طا نون۔ یہاں پہ بھی بہت سارے حضرات غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں۔ کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ تا اور طا ان دونوں میں فرق نہیں رکھتے۔ جب ہم ان میں فرق نہیں رکھیں گے تو مسٹیک تو ہوگی نا۔ تو آج ہم اس مسٹیک کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو طا ہوتا ہے وہ لفظ موٹا ہے، یعنی طا 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 موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جو تا ہوتا ہے وہ نرمی کے ساتھ اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو تا اور طا ان کی آواز میں آپ نے فرق رکھنا ہے۔ قرآن پاک کی جب بھی آپ تلاوت کریں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اگر تا آئے گا تو تا کی آواز کو نرمی کے ساتھ اور باریک پڑھا جائے گا، اور جہاں پہ طا آئے گا تو طا کی آواز موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تا اور طا کی آواز میں ہم نے ضرور فرق رکھنا ہے۔ اگر ہم تا اور طا کی آواز کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری تجوید میں غلطی رہ جائے گی۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تا اور طا کی آواز میں کہ تا کی آواز باریک ہوتی ہے اور طا کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ طا نون طا نون ظا نون ظا نون جیم دال
جیم دال خا دال خا دال حا دال حا دال عین دال عین دال غین دال غین دال خا ذال خا ذال خا زا خا زا حا را حا را با را با را یا را یا را طا را طا را ظا را ظا را۔ تو پیارے ناظرین، اس سبق میں وہ کون سے حروف ہیں جن کو ہم نے موٹا پڑھا ہے؟ تو جب ہمیں سبق کی پہچان ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے تجوید اور تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کا علم سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو آج کے سبق میں ہم نے موٹا سبق پڑھا ہے وہ ہے غین غین، یہ غین موٹا لفظ پڑھا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے طا طا طا، یہ بھی موٹا پڑھا گیا ہے۔ ظا بھی موٹا پڑھا گیا ہے، خا بھی موٹا پڑھا گیا ہے، اور غین یہ بھی موٹا پڑھا گیا ہے، اور خا یہ بھی موٹا پڑھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو موٹا حروف پڑھے گئے ہیں وہ ہے خا طا ظا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا رنگ بھی ایک جیسا ہی ہے۔ یہ جو موٹے حروف ہیں ان کا رنگ ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ موٹے حروف جو بھی ہوتے ہیں ان کا مدنی قاعدہ میں اسی طریقہ سے رنگ ہوتا ہے۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مزید انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ہم آسانی کے ساتھ قرآن پاک کا علم سیکھ کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔